وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کون سی آیت ہے؟ درود پڑھیں میرے سب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. اس آیت پہ تھے ہم، اور اس سے پچھلی آیت تھی افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون. ہم نے آپ سے بات کی تھی شریعت جو ہے، دین جو ہے اسلام، وہ فطرت سے کبھی متصادم ہو ہی نہیں سکتا. دین اسلام عین فطرت کے مطابق ہوتا ہے. خواہش نفس کوئی اور چیز ہے، فطرت کوئی اور چیز ہے. کیونکہ نفس جو ہے نا، نفس، اس کے بارے میں آپ یاد رکھو، یہ بہت خطرناک چیز ہے. وہ نفس کی وجہ سے ہوا ہے. کسی وجہ سے؟ نفس کی وجہ سے. سورۃ المائدہ 6 پارے میں قابیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا، بھائی نے بھائی کو مرڈر کر دیا، بھائی کا قتل ہو گیا. رب العالمین نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین. فطوعت، آمادہ کیا، ابھارا. فطوعت لہ، نفسہ، کس نے؟ اس کے نفس نے. فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، بھائی کے قتل کرنے پر نفس نے اس کو ابھارا کہ وہ اپنے بھائی کو مار. فقتل، مار دیا اس نے. کس کی مانی؟ نفس کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، ہارون کو اپنا نائب بنا کر گئے. اخلف نہیں، آپ نائب ہو میرے. جب پورے واپس آئے تو پوری قوم بچڑے کی پوجا پہ لگی ہوئی ہے. قال فما خطبک یا سامری قال بصرت بما لم یبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسی. یہ پوری قوم کو جو میں نے بچھڑے کی عبادت پر لگایا، یہ سارا کام مجھے میرے نفس نے سلجھایا ہے. کذالک سولت لی نفسی. سامری نے یہ کہا. موسیٰ علیہ السلام نے قال فما خطبک یا سامری، تو نے کیا کیا؟ اس نے ساری باتیں بتانے کے بعد آخر میں یہ کہا، یہ کہ مجھے آمادہ کس نے کیا؟ میرے نفس. برادران یوسف اپنے بھائی کو کنویں میں پھینک کے آ گئے. یعقوب علیہ السلام نے قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے اس کام کو برابر کر دیا، آسان کر دیا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا، ممبر پر تشریف فرما ہوتے تھے، اس لائن کو لازمی پڑھتے تھے خطبے میں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا.
اللہ کی پناہ نفس کے شرور سے اور اعمال کی سیئات سے. شرور نفس کے. تو اب کیا ہوا؟ چونکہ دین کیا کرتا ہے؟ وہ نفس کو قابو کرتا ہے. جب آپ دین پر چلیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ اپنی خواہش کو کنٹرول کریں گے. کون سی خواہشات؟ ناجائز. ٹھیک ہے جی. دین پہ چلنا شروع کرتے ہیں تو نفس بہت بے قابو ہوتا ہے نا. بہت بے قابو. بہت قابو. چونکہ انسان الٹا ہے. انسان پابندی کا عادی نہیں ہے. وہ ایک الگ بات ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. رب العالمین قرآن میں کہتا ہے سورۃ القیامہ کے اندر بل یرید الانسان لیفجر امامہ. اس کی سمپل ترجمانی یہ ہوتی ہے انسان چاہتا ہے اس کی جو مرضی میں آئے وہ کرے, بس اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو. لیفجر امامہ, فاجر فاسق گناہگار کرتا رہے. چونکہ اب والی بات ہے, شیطان نے یہ کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے صراط مستقیم پر آ کر ضرور بیٹھوں گا. کہاں بیٹھوں گا؟ صراط مستقیم پر. کیونکہ جو گمراہیوں کے راستے وہاں تو اس کا کاروبار چل رہا ہے, وہ تو ادھر آئے گا نا جہاں اس کا کاروبار نہیں چل رہا. ایسا ہی ہے. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. پھر میں آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے ان پر یلغار کروں گا. یاد رکھو شیطان نے کہا. اور اللہ تو اپنی اس مخلوق ابن آدم میں سے اکثریت کو شاکر نہیں پائے گا. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. میرے شکر گزار بندوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ. بنی اسرائیل کیا ایسا نہیں ہوا جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس ایسی تعلیمات لے کر آیا لا تہوا, جو بھاتی نہیں تھی, جو پسندیدہ نہیں تھی, جس کو چاہتے نہیں تھے. تہوا کا فاعل ہے انفس, تمہارے نفس. ٹھیک ہے, انفسکم. استکبرتم, تم نے کیا کیا؟ ماننے سے انکار کر دیا. کون اس پابندیوں پہ آئے گا؟ بولو سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا, سود نہیں کھانا, شراب نہیں پینی, بدکاری نہیں کرنی, 5 وقت نماز پڑھنی ہے, حقداروں کے حق دینے. کون کرے گا یہ پابندیاں؟ استکبرتم, تم نے ماننے سے انکار. تکبر کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ انکار, نفی کر دینا. اور پھر آگے کیا کیا؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ. انبیاء کے ایک گروہ کو تم نے سرے سے جھٹلا دیا. ہم نے کہا ہم تمہاری رسالت کو مانتے ہی نہیں ہیں, تم رسول ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, یاد رکھنا سابقہ انبیاء و رسول جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں ان کی قوموں نے ان کو اس وجہ سے رسول نہیں مانا, اس وجہ سے رسول نہیں مانا کہ رسول بشر نہیں ہو سکتا, تم انسان ہو. یاد رکھو اس کو. ہم جیسے ما انتم الا بشر مثلنا, قرآن کے الفاظ, تم ہم جیسے بشر ہی تو ہو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً. اگر اللہ رب العالمین کو ہماری ہدایت منظور ہی تھی تو اس نے فرشتہ کیوں نہیں اتارا؟ اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. ہم تمہاری رسالت اور نبوت کا اور جو کچھ شریعت لے کر آئے اس کا انکار کرتے ہیں, نہیں مانتے ہم. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. سورۃ بنی اسرائیل.
لوگوں کی اکثریت نے نبیوں کی رسالت کو ماننے سے صرف اس وجہ سے انکار کیا ہے کہ بشر انسان کبھی رسول نہیں ہو سکتا. کل جو اللہ نے جواب دیا لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا. بڑا خوبصورت جواب دیا اللہ نے. کل ان سے کہو لو کانوا فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اگر زمین میں رہنے والی مخلوق فرشتوں کی ہوتی تو ہم رسول بھی فرشتہ ہی وہی دے. تو رہنے والے کون ہیں؟ انسان. تو رسول کون آئے گا؟ انسان. اگر میں ان کو پر فرشتے کو رسول بنا کر بھیج بھی دیتا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، ان کی بات پھر وہی اعتراض اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، نہ اس کی بیوی، نہ بچے، نہ سردی، نہ گرمی، نہ نفس، نہ کھانا، نہ پینا، یہ تو عبادت ہی کرے گا. بات سمجھ آ گئی بھائی؟ ہم تو بولتے ہیں وہ تو فرشتہ ہے، ہم تو انسان ہیں. تو اللہ نے کہا میں نے انسانوں کے اندر سے ایک رسول بھیجا ہے. جس طرح محمد رسول اللہ کے بارے میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ آل عمران پڑھو آپ. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ رب العالمین نے، یہ ایک اصول یاد رکھنا، ایک حقیقت ہے، اللہ نے جب بھی کسی بھی قوم کے اندر رسول بھیجا وہ رسول اسی قوم کا حصہ تھا، اسی برادری سے تھا، ادھر ہی بڑا ہے، پلا ہے، جوان ہوا ہے، اس کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی سب ہوتے تھے، اس کے کاروبار ہوتے تھے، اس کو بھوک لگتی تھی، بیمار ہوتا تھا، ان پر موت آتی تھی. ایک بات. دوسرا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے ہر رسول کو جب بھی بھیجا اس قوم کی زبان میں بھیجا ہے. ایسا ہی ہے نا، ہم نے اپنی زبان بہت بڑی بات ہوتی ہے. جیسے آج ہم دیکھیں نا سٹائل بن گیا ہے، سارے اردو جانتے ہیں، ہم ان کو انگلش میں پڑھا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ نہ سمجھ آئی آج تک، بالکل سمجھ نہیں آئی مجھے آج تک. کیوں پڑھا رہے بھائی؟ ہماری زبان کیا ہے؟ اردو ہے. یا تو بولو تمہاری زبان قومی زبان انگلش ہے تو ٹھیک ہے، سیکھو سب. اب آدھے جو سمجھتے ہیں وہ تو سمجھتے، جو نہیں بھی سمجھتے وہ بیچارے بولتے ہیں ٹھیک ہے، ہاں ہمیں بھی سمجھ آ رہا، کیا کریں. اب کہتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوتا ہے نا. تو اب کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین، یہ اصول یاد رکھو. ہاں انگریزی سیکھ لینی چاہیے، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا، بس اس کو اسی اعتبار پر سیکھنا چاہیے یار کہ ہمیں تاکہ چیزیں پڑھنی آ جائیں، یہ ہو جائیں. اس کو کوئی اعزاز کا یا عزت کا یا اپنی اوقات کی بلندی کا ذریعہ قطعاً نہیں بنانا چاہیے. اب آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے میں عربی میں شروع ہو جاؤں، اب کیا پتہ لگے میں کیا بولتا ہوں کیا بول رہا ہوں. دعا کر رہے ہیں، اب پتہ نہیں میں جو مرضیہ بولتا جاؤں، اب عربی بول رہا ہوں میں، ٹھیک ہے. تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اللہ نے دوسرا یہ اصول یاد رکھو، جس قوم کے اندر اللہ نے رسول کو بھیجا وہ رسول اس قوم کی زبان سے واقف، اور واقف بھی کیسے تھا یاد رکھو. واقف ہی نہیں تھا، اس قوم کی زبان کے اندر وہ مہارت رکھتا تھا، کمال درجے کی مہارت رکھتا تھا. اس پر میں حدیث سناتا ہوں آپ کو. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کہاں بھیجا؟ مکہ والوں میں. مکہ کی والوں کی زبان کیا تھی؟ عربی تھی، ٹھیک ہے. آپ علیہ السلام کے بارے میں یہ حتمی بات ہے کہ آپ امی تھے. امی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی استاد سے نہ پڑھا نہ لکھا، ٹھیک ہے جی. آپ کو ڈائریکٹ کس نے سکھایا؟ اللہ نے. آپ علیہ السلام نے، صحیح بخاری کے اندر روایت، آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو لوگو، اللہ اکبر، انا افصح العرب. یہ بہت بڑی بات ہے، یاد رکھو، ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ زبان کے اندر فصاحت اور بلاغت، ٹھیک ہے، یہ دونوں اردو کے لفظ بھی ہیں اور عربی کے لفظ بھی ہیں. فصاحت اور بلاغت، فا صاد الف ہاتا. فصاحت و بلاغت کا مطلب لینگویج کے ساتھ ہوتا ہے. عربی زبان بڑی، اچھا دنیا کے اندر یاد رکھو جتنی بھی اس وقت زبانیں پائی جاتی ہیں، سب سے زیادہ غنی، امیر اور رچ لینگویج جو ہے وہ کون سی ہے؟ عربی ہے. ایک ایک لفظ کے لیے، ایک ایک معنی کے لیے ہزاروں الفاظ. قرآن مجید کے اندر اللہ نے قیامت کا ذکر کیا، 500 نام ذکر کیے. کتنے؟ لکھنے والوں نے لکھا. ایک ایک چیز اتنی زبردست زبان ہے عربی، آپ سوچ نہیں سکتے. تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انا افصح العرب. یہ چیلنج ہے
اس کا مطلب یہ ہے مجھ سے زیادہ کسی کو عربی آتی ہے تو میرے سامنے آئے، بس سمپل ترجمہ اس کا یہ ہوگا. جو مجھ سے زیادہ عربی جانتا ہے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. بیدا انی من قریش، لوگو سن لو میں قریشی ہوں. قریش کی زبان عرب تھی، اور یاد رکھو یہ قرآن جو اترا ہے یہ اترا بھی قریش کے لہجے میں ہے. لہجہ مین سٹائل بات کرتے، ٹھیک ہے. آپ میں جو بھی آپ زبان، کوئی میمن ہوتا ہے، کوئی دہلی والا ہوتا ہے، کوئی کشمیری ہے، کوئی پنجابی ہے، جو بھی ہے ایک ہی چیز ہے نا، موبائل ہے یا کوئی بھی چیز ہے، ہر انسان اپنی اپنی زبان میں اس کے مختلف نام رکھتا ہے، ٹھیک ہے. ایک ہی چیز کو 5 6 7 نام ہوتے ہیں اس کے. اس طرح قرآن مجید بھی مختلف لہجات میں اترا ہے. جو بولتے ہیں نا 17 قرآن مجید مختلف لہجے. ابھی اب کبھی آپ عرب کے قرآن کو سنو گے آپ بولو یہ کیا پڑھ رہا ہے، یہ وہ قرآن تو نہیں پڑھ رہا جو میرے پاس ہے. کیونکہ ہم عربی جانتے نہیں ہیں. ہمارا جو قرآن لکھا ہوا ہے، مثال کے طور پر آپ کی کمپنی ہے سب سے بڑی تاج کمپنی جو آپ کا قرآن لکھتی ہے، وہ اردو رسم الخط میں لکھتی ہے. ایسا ہی ہے. اب آپ عربی رسم الخط کا قرآن اٹھاوے، قرآن بالکل اس پر اعراب نہیں ہے، نہ زبر نہ زیر نہ پیش، آپ نہیں پڑھ سکو گے اس کو، الا یہ کہ آپ حافظ ہو. اس کے علاوہ اور بھی قرآن ہیں جو عربی رسم الخط میں لکھے ہوئے ہیں، ان پر زبر زیر پیش بھی ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے اس کو، کیونکہ ہماری وہ جس فاؤنٹ میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے وہ اردو کا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو میں قریشی ہوں، اور دوسری بات میری نشو نما بنو سعد میں ہوئی ہے. عرب کے اندر یہ چیز موجود تھی. بچے جب چھوٹے ہوتے تھے نا، ان کو دودھ پلانے کے لیے گاؤں دیہاتوں میں بھیج. کیوں؟ اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو گاؤں دیہاتوں کی آب و ہوا بہت اچھی ہوتی ہے، آپ کی جسم، آپ کے بون، آپ کی ہڈی، ہر چیز بہت مضبوط ہوتی ہے اور اچھے پروان چڑھتے ہوا. اور دوسرا آپ کی لینگویج وہی رہتی ہے. دیہاتوں کے اندر، آج کل تو دیہات بھی شہر سے آگے ہو گئے، دیہاتوں کے اندر ٹھوس زبان بولی جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ٹھوس زبان بولتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی وہاں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی زبان عربی جو ہے وہ سٹرانگ ہو جائے، ٹھوس ہو جائے، مضبوط ہو جائے. ٹھیک ہے جی. تو آپ علیہ السلام، تو یہ آپ ذہن میں رکھو. تو جب بھی اللہ نے رسولوں کو بھیجا، اس قوم کے حصہ تھے اور اس قوم کی زبان کو وہ بڑے اعلیٰ انداز میں، احسن انداز میں جانتے تھے، بلکہ کمال درجے کا عبور اور مہارت تھی ان کو اس زبان پر. ٹھیک ہے جی. اب انہوں نے کیا کیا؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. جب بھی اللہ رب العالمین نے انبیاء و رسول کو بھیجا تو قوموں نے ان کو جھٹلا دیا، ان کو مار دیا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سابقہ اقوام نے اپنے رسولوں کو کس وجہ سے نہیں مانا؟ کہ تم انسان ہو. اور ستم ظریفی دیکھو اس امت کی. یہ امت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تو مان رہا ہے لیکن بشر نہیں مان رہا. بولتے ہیں نور ہیں آپ. بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ جھگڑا ہے نا نور بشر کا. اب نوری بشر ہے. ہم یہ کہیں گے، دیکھیں یہ کوئی بھول کے بھی نہیں کہہ سکتا رسول کائنات ہم جیسے تھے صلی اللہ. کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں. آپ کے کچھ خواص تھے، آپ کے کچھ اعزازات تھے. آپ تو وہ تھے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، اللہ نے قبلہ تبدیل کر دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے میں سوتا ہوں میرا دل جاگتا ہے. یہ آپ کا خاصہ تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لحاف اگر پانی کے کنویں میں ڈال دیں وہ کنویں سے پانی جوش مار کے باہر آتا ہے. ٹھیک ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ کی جو نسل ہے جیسے وہ نوع انسانی ہے. آپ سراپائے نور ہیں. اللہ نے آپ پر نور نازل کر کے آپ کے ذریعے لوگوں کو نور سکھایا ہے، نور کی طرف ہدایت دی ہے. آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. آمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، والنور اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو رسول پہ نازل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سمجھو. تو آج ہم اس چکر میں پڑ گئے نور بشر کو. نور بشر کو چھوڑو، اس کی تعلیمات کیا ہیں اس کو تو دیکھو یار.
صلی اللہ. وہ کھاتے کیسے تھے, وہ پیتے کیسے تھے, وہ اٹھتے کیسے تھے, بیٹھتے کیسے تھے, چلتے کیسے تھے, ہنستے کیسے. اللہ اکبر, اللہ کی قسم, آپ علیہ السلام کے صحابہ نے ایک ایک چیز رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہے. آپ کی دانتوں کے درمیان شگاف اور لکیریں تھیں تو کیسی تھیں, اتنی. آپ کی ناک کی سی تھی تو کیسی تھی, آپ کے ابرو تھے تو کیسے تھے, آپ کی پیشانی تھی تو کیسی تھی, آپ چلتے تھے تو کیسے چلتے تھے, جب ڈھلوان اترتے تھے تو کیسے اترتے تھے, اللہ جب چڑھائی چڑھتے تھے, ایک ایک چیز کو بیان کیا ہے. ہر چیز لیل و نہار موجود ہیں, سیرت کی کتابیں پڑھو. اس کی طرف جاتے نہیں ہیں. جھگڑا ہے نور بشر کا, چھوڑ دو اس کو یار. تو اللہ فرماتا ہے ففریقن کا, تو کیا فرمایا جی, اللہ نے ان کو کیا جواب دیا, زمین پر اگر بسنے والے فرشتے ہوتے تو رسول بھی فرشتہ آتا. تو بسنے والے کون ہیں, بشر ہیں, تو رسول کون آئے گا, بشر ہی آئے گا. جس طرح 3 صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے, بڑی مشہور حدیث آپ کو پتہ ہوگی. تو ایک آپ علیہ السلام کی عبادت کے احوال پوچھے, یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے ہماری عبادت تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کہنے والوں میں سے ایک نے کہا, جی میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا, کبھی افطار نہیں کروں گا. دوسرے نے کہا میں ہمیشہ قیام اللیل کروں گا, نماز ہی پڑھتا رہوں گا, کبھی قیام اللیل کو چھوڑوں گا نہیں. تیسرے نے کہا میں ہمیشہ بے نکاح رہوں گا, کبھی نکاح نہیں کروں. جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جذبات کا پتہ چلا, آپ ان لوگوں پر ناراض ہوئے اور فرمایا انی اتقی و اخشا منکم من اللہ, میں تمہاری بنسبت اللہ سے زیادہ خوف رکھنے والا اور اللہ کا زیادہ تقوی کرنے والا ہوں. لیکن میری حالت یہ ہے, اصوم و افطر, میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی. اقوم و انام, میں قیام اللیل بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں, اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں. تو آپ علیہ السلام کی عبادت کا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تبھی تو بولتا ہوں کہ آپ بشر تو ہیں, لیکن بشر صرف اس انداز میں آپ کہنا کہ آپ آمنہ کے بیٹے اور عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے ہیں, لیکن آپ کے اعزازات و کمالات ہم آپ کی قدموں کی جو جوتی ہے, جوتے کے نیچے خاک ہے, خاک کے ذرات کے ساتھ بھی اپنا میچ کبھی سوچ نہیں سکتے. آپ کا تو مقام ہی الگ ہے. آپ رات کو کون کوئی کر سکتا ہے. آپ علیہ السلام تہجد پڑھ رہے ہیں اور آپ کے قدم مبارک سوچ گئے. کسی کے ساتھ ہوا ایسا نہیں. آپ تو اتنا لمبا قیام کرتے تھے, میں اور آپ جو ہے نا وہ حدیث پڑھتے پڑھتے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہے, آپ نے قیام اللیل کیا, سورۃ البقرہ پوری پڑھی, پھر سورۃ النساء پوری پڑھی, پھر سورہ آل عمران پوری پڑھی. کون پڑھے گا ایک رکعت میں؟ کیسے پڑھ گئے؟ یہ 4.5 پارے بن جاتے ہیں. پھر فرمایا پھر رکوع کیا, جتنا لمبا قیام تھا اتنا کون جھکے گا مجھے بتا. پھر رکوع سے جب اٹھے اتنا ہی لمبا قیام کیا جتنا لمبا رکوع تھا. اس طرح سجدہ بین سجدتین, دوسرا سجدہ بعد سجدتین. ٹائم نوٹ کرو نا, کر لو گے نہیں؟ تو معجزاتی باتیں ہیں نا, یہ میریکل ہے نا, یہ میرے اور آپ کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا. تو ہم جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بشر کہتے ہیں, یاد رکھو ہمارا مقصد سمجھیں آپ, ٹھیک ہے؟ آپ جو آپ کی نوع ہے, جو آپ کی نسل ہے, وہ آدم ہے, لیکن آپ کے کمالات و اعزازات میں اور آپ تو کیا ہیں؟ آپ نے تو بیت المقدس, یہ اقصی جو آج ہیں, دعا کریں اللہ رب العالمین وہاں کے مظلوموں کی مدد فرمائے. آپ نے وہاں انبیاء کی امامت کی, کمال ہے نا, اعزاز ہے نا آپ کا. اللہ پروردگار آپ کے زمین سے سدرۃ المنتہا تک لے کر گیا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَا عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. سورۃ النجم پڑھو آپ, پارہ 27. کہاں پہنچے؟ سدرۃ المنتہا. اور ایک مقام ایسا تھا, جبریل نے کہا یہاں سے آگے میری انٹری بند ہے, میں نہیں جا سکتا, یہاں سے آپ اکیلے جاؤ گے. ایک قدم میں آگے بڑھوں گا جل کے راکھ ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. وہ جبریل جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے مطاع
ثم امین، مطاع کا مطلب ہوتا ہے آسمان میں جبریل کی مانی جاتی ہے، مطاع کا مطلب ہوتا ہے لوگ جس کی اطاعت کریں، ثم ادھر امین امانت دار ہے کون؟ جبریل علیہ السلام، فرشتوں کا سردار، آپ کو پتہ نا فرشتوں میں سے سب سے بڑا فرشتہ کون ہے؟ جبریل سلام اللہ علیہ۔ دوسرے نمبر پر انسانوں کا سردار کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ کہاں پہنچے؟ تو یہ آپ کا ایک کمال ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ اب سراپا نور ہیں، اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے جو نور ہدایت ہے، جو امت کی رہبری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی نور قیامت کے روز ہمارے آگے اور ہمارے دائیں طرف ہوگا، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وعن ایمانہم۔ آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے روز مومن مرد اور مومنہ خواتین، ان کا نور دوڑ رہا ہوگا ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف۔ یہ جو سامنے نور دوڑ رہا ہے یہ ایمان کا نور ہوگا، اور جو دائیں طرف ہوگا یہ نیک اعمال کا نور ہے۔ اس حقیقت کو یاد رکھو بچوں، قیامت کے روز اندھیرے ہوں گے، کیا ہوں گے؟ اندھیرے، وہاں لائٹ ایمان اور نیک عمل کی ہوگی بس۔ اب کتنا ہے تمہارے پاس دیکھ لو، لمبا ٹائم کتنا ہے؟ وہ 50,000 سال، اتنی بجلی بنانا تاکہ 50,000 سال وہاں ہم اس کی لائٹ جو ہے وہ استعمال کر سکیں، یاد رکھو۔ 50,000 سنۃ مما تعدون، 50,000 سال کے برابر کا ایک دن۔ یہ ایمان، یہ نیک عمل، یہ نور ہے۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے اس نور کو جنت تک باقی رکھنا، اتمم پورا کرنا، وغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اللہ ہمیں بخش دے تو ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو قرآن مجید پارہ نمبر 28 میں یہ ملے گا، ٹھیک ہے جی، سورۃ التحریم، بالکل آخری پیج ہے 28 پارے کا، ٹھیک ہے۔ تو اب فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف، انہوں نے کہا ہمارے دل غلاف میں ہیں، کیا مطلب؟ محفوظ ہیں۔ کس نے کہا؟ یہود نے، بنی اسرائیل نے۔ کیا مطلب؟ مطلب اس کا یہ ہے ہم موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ایمان لا کے اپنے دلوں کو محفوظ کر چکے ہیں، اب ہمیں رسالت محمدی پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں، ہم سیف ہیں۔ کس اعتبار سے؟ آسمانی شریعت کے اعتبار سے۔ اب تورات کے بعد ہمیں کسی آسمانی شریعت کی ضرورت، یہ مطلب ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف، ہمارے دل محفوظ ہیں۔ غلاف ہوتے ہیں نا، غلاف کعبہ اسی سے لفظ ہے غلف، محفوظ، کسی کو غلاف دینا، چھپا دینا، کورڈ کر دینا، ہمارے دل محفوظ ہے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت موجود ہے، اس میں تورات پر ایمان موجود ہے۔ آگے اللہ رب العالمین کو آہستہ آہستہ ان کے آپریشن کرے گا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ ان کا قول ہے کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، اصل میں کیا ہے؟ بل، ٹھیک ہے، یہ بل جو ہے یہ بلکہ کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بل یہ الفاظ ہیں سابقہ کلام کے اندر کچھ کمی رہتی ہے، کچھ ڈاؤٹ ہوتا ہے، کچھ شک ہوتا ہے، یہ بل اور لیکن اس شک کو، اس وہم کو دور کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہم بلکہ کا لفظ نہیں، بلکہ بات یہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، تورات پر ایمان یکفی، موسیٰ پر ایمان یکفی۔ اللہ کہتا ہے نہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ اب یہ اس کفر سے مراد کیا ہے یہ سمجھو، کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یاد رکھو ایک چیز پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے اگر کوئی شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو مانتا ہے، یہودی ہے اپنے دین پر قائم، عیسائی ہے اپنے دین پر قائم ہے، اسے رسالت محمدی ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ بات سنو، اس کا جواب سنو۔ اللہ کہتا بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے۔ لعنت کا مطلب اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ رحمت سے مراد نبوت، رحمت سے مراد کفر، رحمت سے مراد نبوت، رحمت سے مراد قرآن،
اللہ تو نے ان کو اپنی رحمت سے دور کیوں کیا؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ کس کا کفر کیا تھا انہوں نے؟ رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کا۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، کوئی دل ان کے محفوظ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے جو انہوں نے ایک بہت بڑا اللہ سے عہد کر کے اس کی غداری کی ہے۔ عہد کیا کیا تھا؟ کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کریں گے۔ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان پر لعنت کر دی۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، آپ دیکھو گے یہود میں اتنے تھوڑے لوگ ایمان لائیں گے جیسے آٹے میں نمک ہوتا ہے بس۔ عہد رسالت میں بھی یہود جو تھے گنتی کے تھے، جن کو انگلیوں پر گنا جاتا ہے، جنہوں نے اسلام قبول کیا، جن کے سرخیل تھے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے عظیم الشان صحابی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ یہودیوں کے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے مدینہ کے اندر، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ۔ بہت کم ایمان لائیں گے۔ آپ دیکھ لینا دنیا کے اندر جتنے بھی اس وقت ادیان یا مذاہب پائے جاتے ہیں، آپ دیکھو گے مختلف ادیان و مذاہب کے لوگوں کو آپ دین اسلام کی دعوت دو، بہت امکان ہے کہ وہ کنورٹ ہو جائیں گے، بہت امکان ہے۔ یہودی نہیں ہوگا، بہت تھوڑا، بڑا پکا ہے اپنی دین پر۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت کم تم ایمان لائے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود مدینہ کو دعوت اسلام دی تو انہوں نے اپنے آپ کو نا امید کرنے کے لیے تاکہ آپ دوبارہ ان کی دعوت نہ دیں، یہ بات کہی کہ ہمارے موسیٰ پر ایمان کافی ہے، تورات پر ایمان کافی ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، اللہ نے تم پہ لعنت کی ہے، کیوں؟ تم نے رسالت محمدیہ کا انکار کیا صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ تم اسی نبی کو ڈھونڈنے کے لیے مدینہ میں آ کر قیام پذیر ہوئے ہو۔ مدینہ میں بڑے بڑے قبیلے تھے نا، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ بڑے بڑے قبیلے ہیں، یہ مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے۔ اور یاد رکھو مدینہ میں دوسرے لوگ کون تھے؟ اوس اور خزرج، وہ بھی مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، دونوں مہاجر ہیں، لیکن اوس اور خزرج پہلے آ کر آباد ہو گئے تھے، یہ بعد میں آئے تھے۔ اور قرآن آگے بتائے گا، قرآن آگے بتائے گا، آگے انشاءاللہ۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اس آیت کو پڑھ کے مزہ آئے گا آپ کو۔ اور جب ان کے پاس، کن کے پاس؟ بنی اسرائیل کے پاس، یہ بنی اسرائیل کا پورا تذکرہ چل رہا ہے، یاد رکھو۔ جب ان کے پاس آ گئی کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے کتاب، مراد قرآن مجید، مصدقن، یہ کتاب کی صفت ہے، کتاب مصدق، ایسی کتاب جو ویریفائی کرتی ہے، تصدیق کرتی ہے، لما، ان تمام تعلیمات کی، ان تمام کتابوں کی، ان تمام شریعتوں کی، ان تمام رسولوں کی، معہم جو یہود کے پاس تھے، تورات، زبور، انجیل، آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء و رسول کے بارے میں کس نے بتایا؟ قرآن نے۔ جب یہ کتاب ان کے پاس آ گئی جو ان کے پاس تھی، سب کی تصدیق کرتی ہے۔ تورات کا قرآن نے انکار نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کیا، زبور کا قرآن نے انکار نہیں کیا، داؤد علیہ السلام کا انکار نہیں کیا، انجیل کا قرآن نے انکار نہیں کیا، عیسیٰ ابن مریم کا انکار نہیں کیا۔ ہاں، روشنی ضرور ڈالی ہے کہ انہوں نے کاروائیاں جو کی ہیں نا، اس پر روشنی ڈالی ہے، کس نے؟ قرآن، کہ انہوں نے تحریف کی ہے، انہوں نے چینج کیا۔ یہ بدبخت، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ نہیں تھی بلکہ جادو کے زور پر تھی، ان کی کتابوں میں۔ یہ مصدق لما کو سنو، ہمارے قرآن نے آ کر بتایا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو کے زور پر حکومت نہیں کی، کس کی دین تھی؟ ارے تم تو رسالت محمدیہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ کی قسم یار، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ دیا انہوں نے۔ تو مصدق لما معہم، تو یہ تصدیق کرتی ہے یہ قرآن کی ایک صفت ہے مہیمن۔ کیا صفت ہے؟ مہیمن کا مطلب ہوتا ہے نگہبان، اس میم ہا یا مہیمنن و مہیمنن علی، سورہ مائدہ میں پڑھیں گے، نگہبان کا مطلب یہ ہوتا ہے اس نے اگر سابقہ رسالت
انبیاء، رسل، شریعتیں، کتابیں، جو کچھ آسمان سے اترا ہے، سب کی نگہبانی کس نے کی ہے؟ اس نے آ کر. اور اس نے مجھے اور آپ کو بتایا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ تورات منزل من اللہ نہیں تھی، زبور منزل من اللہ نہیں تھی، انجیل منزل من اللہ یعنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں تھی، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نہیں مانتے فنعوذ باللہ، داؤد کو نہیں مانتے نعوذ باللہ، عیسیٰ کو نہیں مانتے نعوذ باللہ، قرآن اس کو مسلمان ڈکلیئر کرتا ہے کافر؟ کافر. کیا ڈکلیئر کرتا ہے؟ کافر. یہ ہے مہیمن، اس نے نگہبانی کی آگ، یہ دیکھ رہی ہے. اس نے ہمیں کچھ اصول، اور قرآن آپ آمن الرسول میں پڑھتے ہو نا، لا نفرق بین احد من رسل، ہم کسی بھی رسول کی شان میں کمی، ایک ہوتی ہے تفریق اور ایک ہوتی ہے تفضیل. تفریق شان میں کمی کرنا، تفضیل فضیلت میں اور آپ نہیں دے سکتے. فضیلت کون دے گا؟ میرا رب. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا لا تفضلونی علی یونس ابن متہ، او میری امت کے لوگوں مجھے کبھی یونس علیہ السلام پر فضیلت مت دینا، وہ میرا بڑا بھائی تھا. کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے انتظار کیے بغیر کہاں چلے گئے تھے. اکثر لوگوں کو سمجھاتا ہوں اللہ اکبر فنعوذ باللہ من ذالک، کریں تو کیا کریں، بات تو بہت بڑی ہے لیکن کیا کروں، کرنی پڑتی ہے. اور جی فلاں بابا تھا، اس نے وہ کشتی جو تھی وہ ڈوبنے سے اس کو بچا لیا تھا. بولتے ہیں نا یا نہیں بولتے؟ اب مجھے بتاؤ کیا قرآن حضرت یونس علیہ السلام پر یہ تبصرہ کر رہا یا نہیں کر رہا کہ کشتی ہچکولے کھا رہی تھی؟ کیا کر رہی تھی؟ اٹھا کر کس کو پھینکا سمندر میں؟ بتاؤ. کیا تمہارے بابے یونس سے پڑھے کیا؟ سلام اللہ. کیوں نہیں بچایا کشتی کو؟ ان کو سوال ہے یہ بہت بڑا کوسچن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کا جواب پوچھو لوگوں کو. جب نہیں آئے گا تو آپ کے دشمن ہو جائیں گے. ہونے دو. جس طرح یہ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے نا، اس طرح یہ بھی ریکارڈ کر رہے ہیں. کل قیامت کے روز رب العالمین ہمیں یہ تو بتائے کہ ہاں تم نے لوگوں کو سچ بتا دیا تھا. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ ایسوں کو پکارتا ہے، من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو قیامت کے روز تک اس کی پکار کو قبول نہیں کر سکتے. قبول کرنا تو بہت دور کی بات ہے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تو ان کی پکار سے بے خبر ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، قیامت کے روز جب حشر لگے گا یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے. جن کو پکارا جا رہا ہے پیر صاحب مرید کے دشمن. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ سورہ احقاف کی آیت ہے. بالکل شروع میں جاؤ گے نا، 5 6 7 لائنیں ختم کرو گے، آگے آپ کو یہ آیت مل جائے گی. اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ ایسوں کو پکارتا ہے جو اس کی پکار کو قیامت تک کے لیے سن نہیں سکتے، قبول ہی نہیں کر سکتے. تو حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھا کر پھینکا یا نہیں پھینکا؟ کیوں بھائی؟ قرآن نکالا نا، فساہم، قرآن کے الفاظ ہے، سہم کا مطلب قرآن ڈالنا. بار بار یونس کے نام پر. ارے بابا یہ اتنا شریف، اب رسول نبی، آپ اس کی پرسنالٹی دیکھ سکتے ہو، آپ اس کے چہرے کا نور دیکھ سکتے ہو. میں اور آپ جیسا بندہ اگر 5 وقتہ نمازی ہو جائے، تہجد پڑھنا شروع کر دے اور ذرا حقوق اللہ اور حقوق العباد، اس کے چہرے سے نور، آنکھوں سے نور ابھرتا ہے، نظر آ جاتا ہے بندے. اور اللہ کا نبی فساہم فکان من المدحدین، بالآخر اٹھا کر قرآن نے اس پر تبصرہ کیا. فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. قرآن کے الفاظ. اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ پر تسبیح نہ کرتے وہاں اندر، قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے. اللہ اکبر. للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. وظنون سورۃ الانبیاء اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ہم نے اس کی سنی. فاستجبنا له کا مطلب ہم نے اس کی سن لی. او بھائی قرآن پڑھو. نبیوں کی کس نے سنی؟ نبیوں پر مصیبتیں آئیں تو انہوں نے کس کو پکارا؟
تو امت کے لیے سب سے بڑی مشعل راہ، سب سے بڑی گائیڈ لائن کون ہوتا ہے؟ اس کا رسول ہوتا ہے، اس کا نبی ہوتا ہے. جو نبی کرے گا وہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عیسیٰ ابن مریم سے اللہ پوچھے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو اللہ کی نہیں میری اور میری ماں کی عبادت کرو؟ قال سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں وہ بات بھلا کیسے بول سکتا ہوں جس کا کہنے کا تو نے مجھے اختیار ہی نہیں دیا. ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے کہا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اللہ تجھے معلوم ہے میرے دل میں کیا ہے، مجھے تیرے بارے میں کچھ نہیں پتا. انک انت علام الغیوب، تو علام الغیوب ہے، یاد رکھو. مجھے یونس پر فضیلت مت دو. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا جی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا روز قیامت جب تمام انسانیت بے ہوش ہو جائے گی، سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا. سب سے پہلے انا اول من افیق، سب سے پہلے مجھے افاقہ ملے گا. میں دیکھوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام قائمت العرش، عرش کے پائے کو پکڑ کر گریہ زاری کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. کون؟ موسیٰ. اب مجھے نہیں پتا. موسیٰ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سنو اللہ کے نبی کے الفاظ. ارے عقائد اپنے ٹھیک کرو، اللہ کی قسم یار ہم تو پتہ نہیں کسی کام کے بھی نہیں ہیں. عقائد ٹھیک کرو. میرے نبی کا فرمان آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا. کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے پہلے ہوش میں لایا گیا یا اللہ نے اس بے ہوشی سے انہیں استثناء دے دیا؟ چونکہ موسیٰ علیہ السلام پہلے بھی بے ہوش ہوئے تھے نا. کہاں؟ کوہ طور پر. رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی، لن ترانی تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. یہ لن ترانی کا لفظ یاد رکھو. تم تو تم ہو نا، مجھے قیامت تک کوئی نہیں دیکھ سکتا. اس آنکھ کے اندر سکت نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھ سکے، یاد رکھو. لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا. ایک شاعر ہے، اس نے بڑا زبردست شعر پڑھا اس پر. اس نے بولا نہ تھی تاب دیدار گر تم میں موسیٰ، نہ تھی تاب دیدار گر تم میں موسیٰ، کہاں کس نے تم کو سرے طور جاؤ، بھرم کھو دیا تم نے سارے جہاں کا، ابھی تک ہے ان کی وہی لن ترانی. اللہ اکبر. وہ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے بھائی سب کو پتا تھا موسیٰ کلیم اللہ ہے، کیا ہے؟ اللہ سے کلام کرتے ہیں. اب بھائی اس میں کون جائے گا پردے کے پیچھے کیا یا پردے کے آگے کیا؟ لیکن آپ نے اللہ سے یہ کہہ کر کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اس بات کو ایکسپوز ہو گئے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے. بھرم کھو دیا تم نے سارے جہاں کا، ابھی تک ہے ان کی وہی لن ترانی، کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہرگز نہیں دیکھ سکتا. آپ اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ میری تجلی برداشت کر گیا تو تم مجھے دیکھ لو گے. اللہ نے جب پہاڑ پر تجلی کی، اللہ کا قرآن کہتا ہے جالہ دکا. دکا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھا عربی کے اندر بولتے ہیں دکا. دکا عربی میں کسے بولتے ہیں؟ پاؤڈر جو آپ وہ چاٹ واٹ پہ ڈالتے ہیں اس کو دکا بولتے ہیں. دیکھو عرب سے ہوگا یار، دیکھا نا، سمجھ آ گیا. دکا دکا وہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو دکا وہ اس پاؤڈر کو بولتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا چاٹ میں ڈالتے ہیں عرب میں. جعلہ دکا کا مطلب یہ اللہ نے اس پہاڑ کو ریت بنا دی. موسیٰ علیہ السلام نے یہ پورا پہاڑ جلتا ہوا جب دیکھا آنکھوں کے سامنے، کوئلہ بن گیا، ریت. خر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں پتا، موسیٰ کو مجھ سے پہلے ہوش آیا سلام اللہ علیہ، یا اللہ رب العالمین نے اس بے ہوشی سے ان کو استثناء دے دیا گیا ہے. شاید اس وجہ سے استثناء، شاید یہ ہماری ایک بات ہے کہ ادھر بے ہوش ہو گئے، اللہ نے وہاں دے دیا. تو تفضیل اور تفریق دو الگ چیزیں. فضیلت میں نے نہیں دی، فضیلت کس نے دی ہے؟ اللہ رب العالمین. آپ کے پیچھے تمام انبیاء و رسول کو لا کر کس نے کھڑا کیا؟ اللہ رب العالمین. کہاں؟ بیت المقدس میں. یہ آپ کا بیت المقدس ہے نا. یاد رکھنا بیت المقدس کے بارے میں یہ بھی ایک ذہن میں رکھنا، وہاں آپ دیکھتے ہیں نا گولڈن سا وہ گنبد بنا ہوا ہے، وہ مسجد اقصی نہیں ہے، یاد رکھو. وہاں جو وہ پیچھے ہے، وہاں تقریباً 5-6 مسجد ہے، اقصی پیچھے ہے. وہ یہودی وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اللہ ہم نے سب کی
محفوظ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا بیت المقدس کی تباہی مدینہ کی تباہی ہے، حرم کی تباہی ہے، یاد رکھو یہ سیری ہے پوری ہے، دجال کا خروج ہے، یہ سب چیز بیت المقدس مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی فضیلت عام مسجد سے زیادہ ہے، 3 مسجدیں آپ نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، لوگوں عبادت کی غرض سے صرف 3 مسجدوں میں جانا، عبادت کی غرض سے مسجد الحرام، مسجد نبوی و مسجد اقصی، بخاری کی روایت 1000 مسجد، صحیح حدیث 1000 نماز کا ثواب، کہاں مسجد اقصی میں، مسجد نبوی میں 10,000، حرم میں 50,000، صحیح حدیث کی روشنی میں، ویسے 50 لاکھ ہی بول دیتے ہیں لوگ 1,50,000 اور 10,000، اور 10,000 لیکن صحیح ہے 50,000 ایک، ٹھیک ہے، ویسے میں بھی لاکھ ہی بولتے ہیں، کروڑ ہی بولتے ہیں ہم، چونکہ ماشاءاللہ پاکستانی ہے نا بہت کچھ دے دیتے ہیں، صحیح بات حدیثیں دیکھا جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ ذہن میں رکھنا، تو مسجد اقصی میں آپ جاؤ نماز پڑھ سکتے ہو بالکل، ہاں جی اللہ کوئی بات نہیں، اللہ دے گا، آپ نے جس حساب سے پڑھا اللہ اسی حساب سے دے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ 1 مرتبہ 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھو گے اللہ جنت میں آپ کے لیے محل بنا دے گا۔ یا رسول اللہ فَإِذَا نُكْثِرْ، ایسے تو ہم بہت زیادہ محلات بنا لیں گے، فرمایا تم پڑھتے جاؤ، اللہ عطیہ بہت سا ہے، اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے، وہ تمہیں محلات دیتا جائے گا، آپ نے جس نیت سے پڑھا انشاءاللہ آپ کو اس نیت سے مل جائے گا انشاءاللہ۔ وہ جو آپ حدیث بولتے ہیں وہ بھی ہے، حدیثیں موجود ہیں، ہاں بالکل 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 ہے، لاکھ والی بھی ہے، 50,000 والی بھی ہے، 10,000 بھی ہے، 50,000 والی بھی ہے، 10,000 والی بھی ہے اور 1,000 والی بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ سب احادیث موجود ہیں۔ تو وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ سمجھیں آپ، ٹھیک ہے جی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے جب یہودی عرب مشرکین سے مغلوب ہوتے، آپ کی بعثت سے پہلے یہود جب مغلوب ہوتے کس سے، عرب مشرکین سے، مشرکین چونکہ زیادہ تھے طاقت میں، یہ بہت کم تھے، تو ہمیشہ ان پر مشرکین کا پلڑا بھاری رہتا تھا، کن پر، یہودیوں پر۔ اچھا یہ خبیث ہر دور کے اندر دبے دبائے رہتے تھے، یہ ابھی تھوڑا سا اٹھے ہیں، وہ وجہ اب تو ایسا لگتا ہے نا، اب اگر حالات کو دیکھو ایسا لگتا ہے صرف فلسطین مقبوض نہیں ہے ایکوپائڈ، پوری امت مسلمہ مقبوض ہے، عرب کی بات کیوں کرتے ہو، پوری امت مسلم، پوری امت مسلمہ مقبوض ہے، خود نام نہیں نکلتا تمہارے منہ سے یار۔ اب اسلام کیا کرتا ہے، اس نفس کو کنٹرول کرنے کی آپ کو تدبیر دیتا ہے، ایک پراپر گائیڈ لائن دیتا ہے، تو اس کے اوپر آؤ تو ہر ایک کے لیے ہے، صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ اور شیطان کیا کرتا ہے پھر، یہ شیطان نفس اور شیطان میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں شیطان کیا، دیکھیں اس کی میں بہترین مثال آپ کو دیتا ہوں، رمضان میں شیطان کہاں ہوتا ہے؟ ہم غلطی کہاں سے کرتے ہیں، نفس سے، لیکن رمضانوں میں ہلکا پڑ جاتا ہے، ہلکا پڑ جاتا ہے نا، نفس ہے، اب نفس کے ساتھ پھر شیطان بھی آتا ہے، ہلکا پڑتا ہے صرف افطار تو نفس کو کنٹرول کرنا ہے، شیطان آ کر آپ کو جو گمراہ کرتا ہے آپ کے نفس میں حملہ کر کے کرتا ہے، اچھا اس کی وہ جو اس کا چوکیدار موجود ہوتا ہے ہمارے اندر۔ یہ جو ہمارا دل ہے، اس دل کے اندر ایک حصہ ہے جس حصے میں آ کر شیطان بیٹھ کر وسوسہ ڈالتا ہے، یہ حصہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کاٹ دیا گیا تھا، من شر الوسواس الخناس۔ تو اب مطلب یہ ہے کہ اس کا پہلے سے ایک جاسوس جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، وہ نفس ہوتا ہے، اس کو تباہ کرتا ہے، اس کا کچھ نہ کریں، اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لے کے آؤ، نمازیں پڑھو، قرآن مجید پڑھو، سچ پڑھو، نگاہوں کا احترام کرو، انشاءاللہ سب ہو جائے۔ نمازوں میں بھی نہیں چھوڑتا۔ سب ایک بحث آپ نے کی کہ نور والی بحث ہے، ایک اور بحث بھی ہے نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ہاں سب سے غلط بحث ہے یہ، کبھی کروں گا اس پر، کہاں زندہ ہے؟ اس حد تک تو ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں جب آپ سلام عرض کرتے ہیں، دیکھو میری بات سنو، جواب ہاں اس بات میں آپ ذہن میں رکھو، جو بھی نفس ہے، نفس وہ برزخ میں زندہ ہے، برزخ میں، تبھی تو آپ سے سوال ہوتا ہے من ربوں کا، ماں دینوں کا، من نبیوں کا، مردے سے کیا سوال ہوگا؟ خاک۔ یہ پہلا مرحلہ یاد رکھو۔
دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس زندگی کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، بس. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. آپ کے وہ کانشیس، اس کو آپ ادراک نہیں کر سکتے وہ زندگی کیسی ہے. بس شہداء کے لیے، انبیاء صدیقین، شہداء، ہر نفس ان کا کانسیپٹ یہ ہے نا کہ جب شہداء جو ہیں وہ زندہ ہے تو رسول اللہ بھی زندہ ہے. تو روزہ رسول پہ سلام بھیجنا، جو روزہ رسول پہ جا کے جو ہم سلام کرتے ہیں، ہاں وہ پھر ہم دیکھو 2-3 روایات ہیں. ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ اس وقت میری روح لوٹائی جاتی ہے، یہ مسلم کی روایت ہے. اب یہ جو روح لوٹائی جاتی ہے، دنیا کا کوئی عالم ایک لے کے اور اس کی تفسیر کر سکے نہیں کر سکتا نا، کتنی مرتبہ لوٹائی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید کے اندر کچھ آیات ایسی ہیں جو وہ ہیں متشابہات، اس طرح احادیث میں بھی کچھ چیزیں متشابہات ہیں، جیسے الف لام میم ہے. ایک بات. دوسری حدیث یہ ہے، سنن نسائی، ان للہ سیاحین فی الارض، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض. اس زمین پر اللہ نے کچھ فرشتے بھیجے ہوئے ہیں جو پوری زمین میں سیر کرتے ہیں. فرشتوں کی ایک جماعت، ان کا کام ہی یہ ہے جو بھی رسول کائنات پر درود بھیجے گا اس کے درود کو پہنچا دیں گے. یہ حدیث سمجھ آ گئی نا؟ فرشتوں کا کام ہی ہے. درود کے لیے تو ملائکہ مقرر ہے، ہاں لیکن جو سلام وہ بھی روزہ اقدس پہ جو کیا جاتا ہے، ہاں وہ اسی کے بارے میں دیکھا. درود اور سلام اصل میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، سلام تو ہمیں معلوم ہے السلام علیکم، درود کیا؟ پھر آپ نے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد. تو سلام ہو یا درود ہو، دونوں تقریباً ایک ہی چیزیں ہیں، اور دونوں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کی جاتی ہیں. کون پیش کرتا ہے؟ اللہ. کیسے؟ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. اور فرشتے آتے ہیں، ان کا کام یہی ہے کہ درود و سلام جو ہے وہ پیغمبر علیہ السلام تک پہنچا دیتے ہیں. یہ اللہ کا فضل. اور یہی بات یہ کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ زندہ ہیں، اس پر ایک حدیث سنو، بات کو ختم کرتے ہیں. جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو عمر بن خطاب نے کہا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں زندہ ہیں. یہ کس کا فرمان ہے؟ عمر کا. ابو بکر صدیق نے کہا بیٹھ جاؤ. نہیں، پوری بات ہے. آپ نے آ کر 2 آیتیں پڑھی. کتنی؟ 2 آیتیں. ایک آیت ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزی اللہ الشاکرین. سورۃ آل عمران. محمد صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے پہلے کئی رسول آئے، گزر گئے. اگر یہ مر جائیں یا شہید ہو جائیں، کیا تم اپنا دین چھوڑ دو گے؟ ایک یہ سورۃ آل عمران کی. دوسری آیت سورۃ احزاب کی، سورۃ زمر کی، انک میت و انہم میتون. اے پیغمبر آپ بھی مرو گے اور یہ بھی مریں گے. اب اندازہ لگاؤ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن پر کتنی گہری نظر تھی. ایک بات. دوسری بات میں آپ کو جو مزے کی بات بتاؤں گا، عمر بن خطاب کا کیا کہنا تھا؟ 40 دن کے لیے جس طرح موسیٰ علیہ السلام گئے تھے ایسے یہی تھا، وہ بھی چلے گئے، زندہ ہیں. عمر بن خطاب ابھی ان کا یہ عقیدہ ہے. قرآن کی جو ہی آیت انہوں نے سنی، کہتے مجھے ایسا لگا میں نے پہلی دفعہ سنی، میرے قدموں نے میرے قدموں جسم کو اٹھانے سے انکار کر دیا. تو پتہ چلا آپ کا کوئی نظریہ ہو، اس نظریے کے خلاف قرآن کی آیت آ جائے تو آپ اپنے نظریے کو اٹھا کر پھینکو، قرآن کی آیت لے لو. تو پتہ چلا جو وہ عمر بن خطاب جو ابھی تک کہتا تھا رسول کائنات زندہ ہیں، اس آیت کے بعد اس کا کیا عقیدہ بنا؟ مر گئے. ابو بکر صدیق کا کیا عقیدہ ہے؟ تو میرا اور آپ کو وہی عقیدہ ہونا چاہیے جو ابو بکر اور عمر کا ہے. تو لوگوں تمہیں تمہارا عقیدہ مبارک، ہمیں ہمارا عقیدہ مبارک. بات سمجھ آ گئی؟ بس. پہلے آپ نے حدیث بتائی تھی کہ میری روح لوٹائی جاتی ہے، ہاں. یہ سلام کے سلام جب جب بھیجا جاتا ہے، تو ہم جب نماز میں تحیات میں پڑھتے ہیں ہاں، تو وہ بھی سلام ہی ہے. وہ اس وقت جب آپ کی قبر پر کھڑے ہو کر سلام کیا جاتا ہے، اس سلام کے بارے میں ہے. پھر اس حدیث کو نہیں مانیں گے اگر ہم یہ
کس میں؟ قرآن کی آیت پہ ابھی آپ نے بتایا. ہاں تو پھر یہ حدیث پہ لوگ ہاں، یہ اس حدیث میں ہم یہ بولیں گے کہ چونکہ عالم برزخ ہے، برزخ کے اندر ہر نفس زندہ ہے. کیسے؟ اللہ کو معلوم ہے. آپ نے کبھی بھی کسی بھی شخص کے اوپر جا کر قبر پہ اس عقیدے سے اس کو سلام نہیں کرنا کہ یہ سن رہا ہے، نہ، وہ مرا ہوا ہے، میری بات نہیں سن سکتا. اب سر لوگ بولتے ہیں نا مردے سنتے ہیں، بولتے ہیں نا لوگ نا، لیکن کوئی نہیں بولتا، مردے بولتے بھی ہیں. بولو تو ایک مردہ بولنا شروع ہو جائے تم اس کو غسل دو، یار بیٹا میری چھڑی لے کے آؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ سلام تو کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. باپ سنو، یہ بھی ایک دلیل دی جاتی ہے، السلام علیکم یا اہل القبور. یہ جو سلام کر رہے ہیں، ہم سلام نہیں کر رہے، ان کے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہیں. ہمارا کبھی یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ میں سلام کرتا ہوں یہ سن رہا ہے، نہیں. تو ہو گیا نا، وہ بندہ کہتے ہیں، وہ بندہ تو اس کا نام عبد الغفور تھا، ٹھیک ہے جی. اس نے السلام علیکم یا اہل القبور، اس نے بولا بہت تنگ کیا ہوا اس نے، تو وہ جا کر بیٹھ گیا. اس نے بولا السلام علیکم یا اہل القبور، قبر. اس نے بولا علیکم السلام یا عبد الغفور. اس نے بولا یار یہ تو مردہ بولتا ہے. وہ وہاں سے وہ بوڑھا بھاگ گیا. تو کہنے کا مقصد یہ، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ جب مردے کو دفن کر کے آتے ہو، جب پلٹتے ہو واپس، تو وہ آپ کے قدموں کی آواز کو سنتا ہے، لیکن اس کی بے بسی کا عالم دیکھو، آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. قرآن مجید سورۃ الانعام، انشاءاللہ ہر چیز قرآن میں موجود ہے، اس کو پڑھیں ہم نا. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، قرآن کے الفاظ. اللہ رب العالمین جب فرشتے کو، جب روح قبض ہوتی ہے، ایک فرشتہ نہیں ہوتا، ملک الموت تو افسر ہے، اس کے ساتھ فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہوتی ہے. کہاں تک ہوتی ہے؟ جہاں تک مرنے والے کی نگاہ پہنچتی ہے. اب مثال دی جاتی ہے، جیسے روح ویسے فرشتے. اگر نیک آدمی ہے تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، ان کے چہرے سورج کی روشنی سے زیادہ تابناک ہوتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ بدکار تھا، فرشتے اترتے ہیں، ان کے چہرے اندھیری رات کی طرح کالے سیاہ ہوتے ہیں. یہ آپ ذہن میں رکھو. اس کی روح جب قبض کی جاتی ہے تو فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اس کو مختلف باتیں کہتا ہے، جو ہمارا موضوع ہے. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، اے مرنے والے آج تیرے اور زندوں کے درمیان سلسلہ منقطع ہو گیا. بات ختم ہو گئی. ہم بات کرتے قبر کے اندر کے اس کا عالم، وہ میرا اللہ جانتا ہے. برزخ، تین چیزیں ہیں نا، دنیا، آخرت، برزخ، یہ بیچ میں ہے، نہیں ہے. بس اس کو برزخ کو یہ سمجھ لو، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، سورۃ آل عمران، سورۃ الرحمن. مرج البحرین، دونوں سمندر مل کے چل رہے ہیں، یلتقیان، میٹھا اور کھارا مل کے جا رہے ہیں، بینہما برزخ، ان کے درمیان ایک آڑ ہے. برزخ کا مطلب آڑ، رکاوٹ ہے. لا یبغیان، جو ایک دوسرے کو مکس نہیں ہونے دیتی، یعنی میٹھا کھاری میں نہیں، کھاری میٹھا. تو برزخ کا مطلب قبر کا مطلب کیا رہا؟ زندہ قبر میں نہیں، مردہ دنیا میں نہیں. میری بات سمجھ آ گئی؟ بس. تو جو برزخ میں ہے اس کا دنیا والوں سے تعلق منقطع ہے، رب کا قرآن کہتا ہے. بات ختم ہو. اب وہ کیسے زندہ ہے وہ اللہ کو معلوم ہے. تو ہمیں اگر اس کو زندہ ماننا ہے تو یہ لوگ غلطی کہاں کرتے ہیں؟ زندہ ماننے میں لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس کا آج بھی پیچھے تعلق ہے. نہیں ہے. بولا جمعرات کو روح آتی ہے، ایسے ہی روح نہیں آتی، مولوی آتا ہے کھانا کھا کے چلا جاتا ہے، روح نہیں آتی، یہ سب جھوٹ ہے. ایسے ہی اپنی طرف سے. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.